اگر جیسے میں نے آج الحمدللہ سحری نہیں کی, آج میں نے صرف دودھ ایک گلاس لی اور کچھ ڈیٹس وغیرہ, ٹھیک ہے. اچھا, ورنہ روزانہ برو وہ جو یعنی میں ویسے ہمیشہ نا سینڈوچ یا کارن فلیکس یا دلوینہ لیتا تھا. اس رمضان سے شروع سے ہی وہ ایک پراٹھا کھلایا گیا اور سب کچھ, تو وہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا پراٹھا کھانے کا, جس میں آپ کے دیسی انڈے بھی ہیں, اس میں گھر کا بیف کباب بھی ہے اور سب کچھ. اٹ بیکمز ویری ہیوی. اینڈ شروع میں یعنی شروع ٹائم میں بڑی پیاس لگنا, شدت سے پیاس لگنا کھانے کے بعد, اور پھر الٹیمیٹلی اراؤنڈ 11-12 بجے جا کے وہ ختم ہوتی تھی. سو الحمدللہ آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر. اتنا لائٹ فیل ہوتا ہے, اتنا انرجیٹک فیل کرتا ہے بندہ. میں تو روزانہ نہیں لیکن 1-2 دن میں اسی طرح سے سحری بہت کم نہ ہونے کے برابر, اور پھر ایک دن پھر میں نارمل لے لیتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ بڑا زبردست. تو اس میں آپ افطاری کے بعد کی جو روٹین ہوتی ہے اس میں نارمل ڈائٹ وغیرہ ہے چل رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کی کس طرح؟ 2-3 گھنٹے تو مطلب افطاری, پھر اس کے بعد بھی ایک میل میں لیتا ہوں, لیکن 10 بجے کے بعد پھر میری وہ زیادہ کیلریز نہیں آتی. وہ پھر سحری میں پانی پی لیا, اسی طرح سے تھوڑا سا کھجور لے لی, بہت کم نہ ہونے کے برابر, 100 کیلریز کہہ لیں. اس کے بعد بس دن پھر پورا سٹارٹ ہو گیا. میرا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اذان کے بعد افطاری کی لائٹ سی, جس میں آئی اسٹارٹ وتھ کھجور, اور شہد والا پانی تو لازمی پیتا ہوں میں, لازمی روزانہ پیتا ہوں ود ایپل سیڈر ونیگر آرگینک والا. اور وہ لے کے اب پتہ نہیں کتنا ایمٹی سٹمک کے لیے اچھا ہے. میں تو پڑھا تھا کہ بہت اچھا, اس کو ڈائلوٹ کر کے لیوکوارم واٹر میں لیں, بہترین. تو وہ پہ لے کے نا پھر ہلکے سے افطاری کر لی, اینڈ دین آئی گیو اے بریک. نماز پڑھی, نماز کے بعد واپس آ کے سنتے پڑھی, اینڈ دین گیو اے بریک, اور اس کے بعد پھر ڈنر کیا. اور اس کے بعد یہ ہاں تراویح پڑھ کے جب گھر جاتے ہیں تو پھر وہ فروٹ چاٹ کا ایک بول, یا پھر اگر دہی والے کا ایک بول بنا ہوا ہے تو وہ لے لیا, وچ گیوز یو انرجی, کیونکہ میں رات کو پھر رمضان میں تو ذرا جاگ رہا ہوں تو وہ پھر چلتا ہے. سو وسیم بھائی, ایک اور جو بڑا یعنی آج کل کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کووڈ کے بعد جو پینڈیمک ہے وہ اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں گھر میں گیا F11 میں, ہیوج ہاؤس ماشاء اللہ, فل آف لگژریز. ینگ سا بوائے تھا ان ہز ٹین ایج. ان کی مدر نے کہا کہ میرا بیٹا اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہے اور سب کچھ. جب میں لڑکے سے بات کی, ہز لائف واز پرفیکٹ لائک اینی تھنگ, نو پرابلم واٹس ایور, نو ہارٹ بریکس, نو ڈرگ ایڈکشن, نتھنگ ایٹ آل. لیکن لائف اسٹائل ایسا ہوا تھا جس میں اسپورٹس نہیں ہے, اور سارا دن فون اور گیم اور سب کچھ, اور ڈیفینیٹلی ایک ڈپریشن, ایک مینٹل النس بھی ہے. سو اور پھر جتنے زیادہ FAQs ریسیو ہوتے ہیں, میں انزائٹی میں ہوں, میں ڈپریشن میں ہوں, میں اسٹریس میں ہوں. سو ایک بہت بڑا ایک ایپیڈیمک بن چکا ہے پوری دنیا میں. اور اس میں یعنی وی شوڈنٹ بی نائیو کہ ٹو تھنک کہ صرف نان مسلم اس میں ہیں, مسلمان بہت زیادہ اس میں ہیں. اور آئی تھنک اس پہ آج بات کر لیتے ہیں, اور اسپیشلی روسی میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کا یہ فیلڈ بھی ہے, آپ اس میں کاؤنسلنگ سروسز بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا خیال آپ کا ہے, یہ میرا جو آپ نے بات کی نا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے, تو یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو عبادات میں بھی ٹھیک ہوں, اور جو ہے میری نمازیں ہر لحاظ سے نا, میں بڑا میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, مطلب میں اس طرح کی زندگی گزارتا ہوں, لیکن میں پھر انگزائٹی ڈپریشن میں کیوں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سزا کے طور پہ اس بیماری میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن آپ پہ اگر مشکل وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے, یہ اللہ نے وعدہ رکھا ہے. وہ جو بیماری ہے نا, وہ آپ کو بڑا جو ہے نا ڈسپلن کرنے کے لیے آئی ہے, بڑی چیزیں سکھانے کے لیے آئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. وہ پھر جیسے کہا کہ ڈائریکٹلی اینٹی ڈپریسنٹس پہ اور ان چیزوں کے اوپر میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اگر بہت کیس بگڑا ہوا ہے تو وقتی طور پہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو سٹارٹ میں اگر ایڈ اس کو کیا بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ بچہ ایکسرسائز کر رہا ہے, کیا وہ جو ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی کا اور ڈپریشن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے نیند کے اوپر دیکھیں کہ کہیں وہ راتوں تک مطلب صرف جاگتا تو نہیں رہتا, اور جب سوتا ہے تو پھر اس کو صبح کی کوئی ہوش نہیں ہے. مطلب پورے دن میں اس کی وہ روٹین کیسی ہے اس کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر کوئی ایک ٹیچر, کوئی ایک استاد, کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس سے وہ اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرتا ہے, کیونکہ پیرنٹس سے نا بچے چھپا رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور بعض اوقات پیرنٹس بڑے ہارش بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انگزائٹی ڈپریشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چنگا بھلا ہے, ڈرامے کرتا ہے, اتنا تمہارے اوپر ہم نے اتنے تمہیں مہنگے اسکولوں میں ڈالا اور یہ دیکھو تم کیا نکلا ہے, سارا کچھ تو دیا ہوا, پھر کس چیز کی ڈپریشن ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کن خیالوں میں گم ہے, اس کے خیالات کس طرح کے ہیں. تو پراپر سائیکالوجسٹ
سائیکیٹرسٹ بھی, لیکن سائیکالوجسٹ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ ہیلپ دیں, کیونکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کا بچہ بیمار ہے. میں تو بلکہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, کہتے ہیں میرے آئی بین پریکٹسنگ فار 35 ایئرس, اور میں بڑے یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ 90% پلس جو جتنی بھی بیماریاں ہیں, مطلب انہوں نے کہا ہر قسم کی بیماریاں, اٹ اسٹیمز فرام اسٹریس. کہتے ہیں سم سارٹ آف اسٹریس, ایموشنل اسٹریس, یا کیوں نا کوئی اس طرح کے کوئی اسٹریسز ہوتے ہیں جو ہماری ایونچولی تھاٹ سے لنکڈ ہوتے ہیں, ان کا گہرا تعلق ڈیفینیٹلی ہماری تھاٹ سے. کہتے ہیں اٹس آل اسٹیمز فرام دیئر اینڈ اٹ لیڈس ٹو, کہتے ہیں ایون میجر بیماریاں, کینسر بھی اگر آپ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں تھاٹ. اور کہتے ہیں ان کا علاج اب اس پہ بڑی ریسرچ آ رہی ہے اباؤٹ ہیلنگ, اور ہاؤ تھاٹس کین ایکچولی ڈیولپ دا پروسیس آف ہیلنگ, اسٹارٹ دا پروسیس ایٹ لیسٹ. میڈیکیشن اپنی جگہ ہے, وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. انفیکٹ زیادہ تر جو ٹراما ہوتا ہے, کوئی چوٹ لگ جانا, کٹ لگ جانا, اس کے اوپر تو ہمیں سمجھ لگتی ہے, بٹ جو کرونک جتنی بھی ہے نا ڈیزیزز ہو گئی, جس میں اسٹریس ہو گیا, انگزائٹی ہوگی, جو چلتی آ رہی ہیں, ایون فزیکل بھی کچھ, اس کا ہمارے ذہن سے بہت گہرا تعلق ہے. ایون اسامہ سنک بھی کہہ رہا تھا نا, کہتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا, یہ نیگیٹو کمانڈز پروسیس نہیں کر سکتا. یعنی آپ کہیں گے نا کہ ڈونٹ بی اسٹریس, ڈونٹ ٹیک اسٹریس, ڈونٹ ٹیک ٹینشن, تو وہ ڈونٹ کے ورڈ کو فیدم نہیں کر سکتا, وہ اسٹریس یا ٹینشن کے ورڈ کو فیدم کر رہا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ٹیل یو گائز جو بھی سن رہے ہیں, ڈونٹ تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے, ٹو وی آل تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے. ایون جو اسکیئرز ہوتے ہیں, وہ جب ان کو کمانڈ یہ نہیں دی جاتی واچ آؤٹ دا ٹری, واچ آؤٹ دا ٹری, وہ درخت کو دیکھیں گے اور جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس میں جا کے انسان فوکس کرتا ہے, اس میں لگتا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ واچ دا پیتھ, واچ دا پیتھ. تو اس لیے یہ جو ہمارا اٹس آل اوور دا پرسپیکٹیو. وین یو لک ایٹ دا آبسٹیکلز ان یور لائف, when you watch the trees and the stones in your life, all what you will do is go and hit them اور آپ گر جائیں گے. But when you will watch the path, کہ راستہ کہاں سے نکل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ڈیفینیٹلی نکالنا شروع کر دیں گے. ایون بائکنگ کی فیلڈ میں بھی نا, یہ ہمارا بڑا کامن رول ہے. جب ہم کارنرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون ریسنگ بائکس کے لیے بھی, ہمارا چہرہ بالکل ادھر نہیں ہوتا, ہمارا چہرہ ادھر کارنر بھی ہوتا ہے ایسے, کیونکہ یو گو ویئر یو لک ایٹ. آپ نے جہاں جانا ہے آپ اس کارنر کی طرف دیکھتے ہو. So یہ ایک بائکنگ میں یونیورسل رول ہے. سو اگین یو گو ویئر یو لک ایٹ. اگر آپ آبسٹیکلز, پریشانیوں کو ذہن میں دیکھ لیں کہ یار میرے کیا بنے گا, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے معاملہ کیا کرے گا فائنینشلی, تو پھر ہو سکتا ہے وہی ہو. اور حدیث میں آتا ہے عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے گمان کے مطابق, جو گمان رکھ رہے ہو وہ ویسے ہی ہے. اکثر پیشنٹس آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, تو میں ان سے اگلا کویشچن کرتا ہوں کہ انگزائٹی اسٹارٹ کیسے ہوئی. تو وہ بات کرتے ہیں کہ محلے میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا دار اچانک مرتا ہے, دیندار کی موت پوری پلاننگ سے ہوتی ہے, اس کو اللہ پہلے سے ہی نا اپنے پلان کے مطابق اپنی طرف بلاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلانا مر گیا تو اب لگتا ہے میں بھی مرنے والا ہوں. یہ فیئر ڈیولپ ہوتا ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ جو ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ہمارے وجود کے اندر. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے شیر آ جاتا ہے, تو ہم نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگانی ہے. اب وہ جو انرجی ریکوائرڈ ہے نا, وہ فائٹ اینڈ فلائٹ سے ہمیں ملے گی. کچھ ہارمونز ریلیز ہوں گے, لیکن جیسے ہی ہم بچ گئے, کسی درخت کے چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھ گئے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیر سے بچا لیا. اب جو ایکٹیویٹ ہوگا وہ ہوگا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, آرام کرو اور ہضم کرو. اینگزائٹی میں ایک نہ نظر آنے والا فیئر, وہ مستقبل کا ڈر بھی ہو سکتا ہے, موت کا ڈر بھی ہو سکتا ہے,